اب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے فضیلت الشیخ صاحبزادہ محترم جناب ابو بکر صدیق حفظہ اللہ، اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو جماعت کی کارکردگی ہے سیلاب کے حوالے سے، اور بالخصوص اسلام آباد کی جماعت، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سیلاب کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا کردار کے موضوع پہ چند منٹ مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ عافیت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب یہ عافیت کسی بھی حوالے سے چھن جائے تو انسان کو اس کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے۔ پاکستان میں مختلف سالوں میں قدرتی آفات اور بلیات سے جو لوگ متاثر ہوئے وہ یقیناً یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس وقت انسان کے احساس اور جذبات کیا ہوتے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، کورونا کے دنوں کی مشکلات ہوں، یا ابھی حالیہ سیلابی صورتحال جو پورے ملک کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے وہ سب ہو، ان تمام مشکل وقتوں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، جس طرح جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کیا، اور ان تمام مشکل مراحل میں اپنے آفت زدہ اور مصیبت زدہ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور 2005 کے زلزلے کے بعد سے جتنی ازمات اور جتنی بھی تکالیف تھیں ان سب میں آپ نے جماعت کا وہ کردار دیکھا جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوریج دی اور لوکل میڈیا نے بھی سراہا، کہ جس منظم انداز میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ریلیف کا کام گھر گھر پہنچ کر کیا ہے اور حقیقی متاثرین تک پہنچی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حالیہ سیلابی صورتحال جیسے جیسے ویڈیوز آ رہی تھیں اور مختلف علاقوں کے اندر تباہی کے مناظر لوگ دیکھ رہے تھے، تو ہر شخص کی یہ پکار تھی کہ ہم جو عافیت میں ہیں، ہم جو آسانیوں میں ہیں، ہم کس طرح اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر شخص کے وسائل نہیں اور اس کی پہنچ نہیں کہ وہ ان علاقوں تک خود پہنچ کر متاثرین تک ضرورت کا سامان پہنچا سکے، لیکن جذبات اور احساسات بہت زیادہ تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت نے آگے بڑھ کر اس موقع پر بھی بروقت فیصلے کیے، چونکہ ہمارے محترم ناظم اعلیٰ صاحب سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا علاقہ ڈیرہ غازی خان اور اس کے نوائی علاقے راجن پور، فاضل پور اور سندھ اور پھر بلوچستان اور اس سے نوائی علاقے بہت زیادہ متاثر تھے، تو ڈاکٹر صاحب خود وہاں پر موقع پر جا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچے، جو متاثرین تھے ان کے لیے خیمہ بستیاں لگائی گئیں، اور آپ نے وہ تمام مناظر جو ہے وہ مختلف ویڈیوز کے اندر اور سوشل میڈیا کوریج میں دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ معلومات پہنچ سکیں کہ آپ کی جماعت بیدار بھی ہے اور میدان عمل میں کام بھی کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے ابھی جنوبی پنجاب اور بلوچستان کی مختلف بڑی غمناک ویڈیوز ہم دیکھ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی طرف پہاڑی علاقوں میں سیلابی ریلوں نے ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ مچا دی۔ مرکز کی طرف سے اسلام آباد کی جماعت کو فوری طور پر یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ اپنے تمام تر ریلیف کی سرگرمیوں کا رخ خیبر پختونخوا اور وہاں پر جو علاقے متاثر ہوئے ان کی طرف کر دیں۔ امیر جماعت
حافظ مقصود احمد حفظہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے فوری طور پر مشورہ کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کی جماعت سے رابطہ کیا. مرکز کی طرف سے حضرت مولانا عمر عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ کو خیبر پختونخوا میں تمام ریلیف کے پروجیکٹس کا انچارج مقرر کیا گیا تھا. ان کے ساتھ ہماری باقاعدہ ملاقات ہوئی، متعدد میٹنگز ہوئی. حافظ مقصود احمد حفظہ اللہ، امیر جماعت مولانا عبدالرؤف صاحب، میں ذاتی طور پر خود گیا اور اس موقع پہ اہل حدیث یوتھ فورس اسلام آباد کی جتنی قیادت ہے اور تمام ہمارے جو شاہین ہیں ان سب کا جو کردار رہا کہ دن رات ایک کر کے وہاں پر چارسدہ میں، نوشہرہ میں، لوئر دیر، اپر دیر، ان تمام علاقوں کا وزٹ کر کے لسٹیں بنا کر جو لوگ متاثرین ہیں ان کی تمام تر ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت نے مختلف زاویوں پر کام کرنا شروع کیا. اس میں سب سے اہم زاویہ یہ تھا کہ ابتدائی تباہی کے بعد لوگوں کو اشیاء خورد و نوش کی بہت ضرورت تھی. اشیاء خورد و نوش کا بندوبست کیا گیا، خشک راشن کا انتظام کیا گیا. شروع کے دنوں میں لوگوں کے لیے کھانا پکانا ممکن نہیں تھا تو تیار کھانا ہر گھرانے تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا. پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے تعفن پھیلنے سے بہت سی بیماریاں پھیل گئی. الحمدللہ چارسدہ میں، نوشہرہ میں، لوئر دیر میں، اپر دیر میں جماعت کی طرف سے جو میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں، صرف ان میں جو تقسیم ہونے والی ادویات ہیں اور جو باقی چیزیں لوگوں کو دی گئی اس کی جو مقدار ہے وہ 50 لاکھ سے اوپر. اور ہم جس جگہ گئے، جس میڈیکل کیمپ کو ہم نے لگایا، جو رش ہمارے پاس آیا، ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جس کوالٹی کی ادویات آپ دے رہے ہیں اور جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹرز آپ لے کر آئے ہیں، کوئی اور تنظیم ہمارے پاس اس انداز میں نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اسپیشل انتظام کر کے اسلام آباد سے دو اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹرز لے جا کر وہاں پر خواتین کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے گئے کہ خواتین کے لیے کسی بھی جگہ میڈیکل کیمپ کا کوئی انتظام نہیں. اور اسی طرح اپر دیر میں ہم کچھ ساتھیوں کو یہاں ساتھ لے کر گئے تھے کہ آپ دیکھیں کہ جماعت کس طرح کام کر رہی ہے. جس منظم انداز میں انہوں نے کام دیکھا، وہاں ایک ساتھی جو یہاں سے گئے تھے انہوں نے کام سے مطمئن ہو کر وہیں کھڑے کھڑے میرے ہاتھ میں 5 لاکھ روپے دیے کہ یہ جتنے آپ جس انداز میں لوگوں کو یہاں پر آپ نے ایک کیٹیگرائز کر کے بالکل صحیح مستحقین اکٹھے کیے ہیں، آپ یہ 5 لاکھ روپے جماعت کی طرف سے یہاں نقد ان کے اندر تقسیم کریں. اپر دیر کے اندر الحمدللہ ہم نے پاترات کے علاقے میں نقد جو ہے وہ امداد کے ساتھ لوگوں کو پہنچائی. تو اس سب کا مقصد صرف یہ ہے، بعض لوگوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ سوشل میڈیا پہ تصاویر لگا رہے ہیں، یہ خود نمائی ہے، فلاں ہے. بھائی خود نمائی کوئی اپنی ذات کا نام، کوئی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. حضرت ناظم اعلیٰ صاحب سیلابی پانی اور ریلوں کے اندر کشتیوں میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں، جان خطرے میں ڈال کر تصویر کوئی نہیں کھنچواتا. جب انسان اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی ضروریات، اپنے کاروبار، اپنے کام کو چھوڑ کر وقت نکال کر کہیں جاتا ہے، وہاں تصویر کھنچوانے کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے جو آپ لوگوں نے امانتیں ہمارے سپرد کی ہوتی ہیں، آپ تک یہ بات پہنچانی کہ آپ کی امانت کما حق وہاں پہنچ گئی، تاکہ آپ کا جو اعتماد ہے اور آپ کو ہمارے ذمے جو امانتیں لگاتے ہیں، ہم بھی آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہم کس انداز میں آپ کی ان امانتوں کا خیال کرتے ہوئے گھر گھر جا کر لوگوں کے ہاتھوں میں الحمدللہ وہ پہنچا کر آئے. اب بھی الحمدللہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. جماعت اس وقت بحالی کے کام میں ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے. ناظم اعلیٰ صاحب نے اور امیر محترم نے 5000 گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا ہے، اور میرا خیال ہے انشاءاللہ العزیز اس سے بڑھ کر یہ کام آگے چلا جائے گا. اور دیگر لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس وقت بلوچستان میں، سندھ میں اور اسی طرح اپر دیر سے آگے کے جو وہ گاؤں، آپ کو میں یہ بتلاؤں، میں خود ذاتی طور پر وہاں گیا ہوں. ایک جگہ ہم گئے، وہاں مسلم لیگ کے جو سینئر رہنما تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس واحد جماعت آئے ہیں، کوئی ہماری اپنی جماعت یہاں نہیں آئی. اور انہوں نے کہا یہاں سے آگے کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں تک کچا راستہ 2 گھنٹے کا جو جیپ پہ جاتا ہے،
اور اس سے آگے 3 گھنٹے کا پیدل رستہ ہے، 4 گاؤں وہاں پر ہیں جو ملیا میٹ ہو چکے، کوئی وہاں نہیں پہنچا۔ الحمدللہ ہم نے وہاں تک پہنچنے کا بھی انتظام کیا۔ تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، نمبر 1 اللہ کے فضل و احسان سے ہم یہ کام کر پائے، وما توفیقنا الا باللہ، اللہ کا احسان نہ ہوتا ہم یہ نہ کر سکتے۔ دوسری بات، آپ تمام احباب جو یہاں موجود ہیں، تمام مساجد کے ذمہ داران، اسلام آباد کی تمام مساجد اور دینی اداروں کے ذمہ داران جو جماعت سے وابستہ ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب نے جماعت پر جو اعتماد کیا اور اپنے وسائل اور اپنے جیبیں کھول کر جماعت کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر کہ مزید آگے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، جماعت نے اس طرف توجہ کی ہوئی ہے، آپ بھی اس پر توجہ کریں۔ اللہ نے جن کو آفتوں سے آزمایا ہے وہ بھی آزمائے گئے ہیں، اللہ نے جنہیں عافیت میں رکھا ہوا ہے وہ بھی آزمائش میں ہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔